بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند غلطیوں کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ غسل میں غلطیاں کرتے ہیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ ناپاک تھے، ناپاک ہی رہیں گے، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت کامل نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی کامل نہیں ہوگی۔ عبادات کے کامل ہونے کے لیے طہارت کا کامل ہونا اشد ضروری ہے۔ طہارت کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالی العزیز بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے جان لیجئے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی چڑھانا۔ کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ منہ کا کوئی حصہ بھی اندر سے ایسا نہ ہو کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے، اور ناک میں پانی چڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ہے اور تمام ظاہر بدن پر پانی کو بہانا ہے۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے، یا غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، خواہ ناپاکی ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کرنا ہے، پھر نماز کی طرح وضو کرنا ہے، مگر پاؤں آپ نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر یا پکے فرش پر نہا رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیں، خصوصاً یہ جس وقت سردیوں کا موسم ہو اس وقت۔ پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، پھر 3 بار سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں۔ یہ ہے غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ اگر آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب آپ آخر میں آپ پاؤں بھی دھو لیں، اور نہاتے وقت یاد رکھیں کہ قبلہ کو منہ نہ کریں۔ یہاں پر میں چند غلطیوں کی نشاندہی بھی میں کروں گا۔ وہ یہ ہیں کہ اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس وقت چونکہ ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں، گھٹنے کا بیک سائڈ کا حصہ وہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس چیز کا پورا خیال رکھیں کہ وہاں پر پانی پہنچ جائے۔ اگر وہ حصہ آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو ناف کے نیچے دونوں ٹانگوں کے درمیان والا حصہ وہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آتا ہے جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کا زیادہ خیال کریں کہ جب کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہوں تو دونوں ٹانگوں کے درمیان پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے، پانی بار بار بہا لیں تاکہ وہ حصہ خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 3 ناف میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی ناف میں انگلی ڈالیں تاکہ ناف کا اندر کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 4 دونوں کانوں کا اوپر والا حصہ اندر والی سائڈ پر، وہاں پر بھی پانی پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ جب غسل کریں تو کانوں کے اندر والا حصہ جو اوپر کی طرف ہے اس کو بھی ہر صورت وہاں پر بھی پانی پہنچائیں، کوشش کریں۔ اسی طرح بغلوں کا بھی آپ نے پورا خیال کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے
جملہ تعلیمات کو جاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔